اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا۔ ایک روز کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی کہ آج دیوار گریا پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بن گوریان نے تاریخی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے آری ہیں، جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں اور نوزائیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ بے عمل مسلمان اس 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر صرف دعاؤں التجاؤں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو نہ غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا اور نہ ہی احد کے لیے، نہ ہی خندق اور نہ ہی باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی۔ اسرائیل کے صدر کی اس بات سے ہمیں ایک میسیج ضرور ملتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے ایک چیز کو ہم نے اپنا لیا ہے کہ خداوند کریم ہماری تمام مشکلات حل فرمائیں گے، خداوند کریم ہی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے، خداوند کریم ہی ہمارے لیے آگے کی آسان راہیں تلاش کریں گے۔ ہم نے سب چیز کے اندر صرف دعاؤں کو ہی پکڑ لیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی اس بات سے میں بھی سہمت ہوتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کا عمل کوئی نہیں ہوگا، کوئی گھر بیٹھے آپ کو کھانا نہیں دے کے جائے گا، کوئی گھر بیٹھے آپ کو رزق نہیں دے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محنت کی شرط رکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریوں کے ریوڑ کو چرایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بزنس کیا تھا۔ آج انگریز چاند پر پہنچ گیا اور ہم لوگوں نے آج تک یہی دریافت نہیں کیا کہ جناب والا ہمارے ہاں روزہ کس کا پہلے کھلنا ہے، 5 منٹ پہلے کھلنا ہے یا 5 منٹ بعد میں بند ہونا ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھا کر انگریز نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک ہو، اس میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب کی آبادی ہے، لیکن ہم ایک 60 لاکھ کی آبادی والے ملک سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم کو تفرقوں میں بٹ دیا گیا ہے، ہم لوگوں کو تفرقوں میں تقسیم کر کے کسی کو کسی کام پہ لگا دیا گیا اور دوسرے کو کسی اور کام پہ لگا دیا گیا، اور ساتھ ہی کفر کے فتوے دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو فلاں کام کر رہا ہے وہ کافر ہے اور آپ جو فلاں کام کر رہے ہو آپ جنتی ہو۔ ہم جب تک اس چیز سے نکل نہیں لیتے اور ہم جب تک مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں بن جاتے، ہمیں پوری دنیا اسی طرح اکیلا اکیلا کر کے مارے گی اور کھائے گی اور ہم ہمیشہ کی طرح پیچھے رہتے جائیں گے۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے آج اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، تمام امت مسلمہ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح غیر مسلم اکٹھے ہو کر دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح کیوں مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا؟ مسلمانوں میں تفرقے کی بنیاد کہاں پہ ہے؟ آج دنیا کے چند مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہو کے بیٹھ جانا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے اگلا فیوچر کو تیار کرنا چاہیے تاکہ مسلمان بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔